الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے گاؤں دیور کے رہنے والے پیارے پیارے باشندوں، آئیے ہم سب مل کر اس مبارک گھڑی کے اندر، اس مبارک جگہ کے اندر مبارک ہستی کا مبارک تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں زور سے درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہیں لوح و قلم تیرے ہیں. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، ابھی جو سیزن چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، یہ کسانوں کے لیے بڑا اہم اور بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا قیمتی وقت ہے. فصلوں کا موسم ہے، فصلیں کھیتوں سے نکل رہی ہیں، کسانوں کے سامنے اس کی محنت رنگ لا رہی ہے. 4 مہینہ 4.5 مہینہ جو محنت کسان نے کی ہے اپنی کھیتوں کے اندر، اپنی فصلوں کے اوپر جو محنت کی ہے، اور اس کے بعد جو اجر اور جو جزا اور جو پھل اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، وہ کسان اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے. بہرحال کسانوں کے لیے فصلوں کے متعلق شریعت اسلامیہ ہمیں کیا کہتی ہے، ہمارے پیارے آقا نے ہمیں کیا بیان فرمایا ہے، اسلام ہمیں کیا طریقہ بتلا رہا ہے، اسلام نے ہمیں فصلوں کے متعلق کیا ہدایات اور کیا رہنما اصول ہمیں بتلائے ہیں، کن چیزوں کا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے. اس لیے کہ اسلام ایک ہر انسان کے لیے رہنما ہے، ایک رہنما اصول ہیں، ایک ضابطہ ہیں، ایک قانون ہے کہ جس کی نگرانی کے اندر انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اور انسان کی زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے رہنمائی کرنے والے اصول اور قوانین اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ہم تمام کو بتلائے ہیں، بیان فرمائے ہیں. ایسا نہیں کہ دیور کا
انسان کسان ہے تو اس کے لیے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اور پیارے آقا کی زندگی کے اندر، پیارے آقا کے اسوے کے اندر، پیارے آقا کے طریقے کے اندر، پیارے آقا کی زندگی کے اندر کوئی رہنما اصول نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ کوئی تاجر ہے تو اس کے لیے کوئی رہنما اصول نہ ہو۔ صرف پیارے آقا نے نماز ادا کرنے کا طریقہ بتلایا ہو، پیارے آقا نے صرف روزے رکھنے کا صحیح طریقہ بتلایا ہو، پیارے آقا نے حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتلایا ہو، پیارے آقا نے ہمیں لباس پہننے کا صحیح طریقہ بتلایا ہو، پیارے آقا نے ہمیں کھانے پینے کا صحیح طریقہ بتلایا ہو، یہ ساری چیزیں تو یقیناً ہمیں بتلائی ہیں۔ باقی آپ اگر تاجر ہیں تو بھی پیارے آقا نے تاجروں کے لیے بہترین رہنما اصول بیان فرمائے ہیں، شریعت کے اعتبار سے اسلامی قوانین نافذ بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ کسان ہیں تو کسانوں کے لیے بھی بہترین اصول بیان فرمائے ہیں، آپ کی فصلوں کے متعلق، آپ کے پانی اور آپ کی کھیتی کی آبیاری کے متعلق، آپ کی پیداوار کے متعلق، آپ کو کھیتی کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، آپ کی جو فصل آ رہی ہے اس فصل کو استعمال کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کن کن جگہوں پر اس کو استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر اور گویا کہ اللہ کے نبی کے طریقے کے اندر موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بہرحال تو آج میں یہاں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، اسلام کے ایک اہم رکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ یہ 5 چیزوں کا ہونا ایسا ہی ضروری ہے آپ کے ایمان اور اسلام کے لیے کہ جس طرح گھر کے بقا کے لیے گھر کے مین ستون کا ہونا ضروری ہے۔ گھر کا اگر ایک حصہ گر جائے تو پورا گھر نیچے گر جاتا ہے، اسی طرح اسلام کی جو بنیاد اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ایمان کے اندر، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو کلمہ طیبہ پڑھنا پڑے گا، اسلام لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ نمبر 2، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان ہو گئے، آپ مومن ہو گئے، آپ اللہ کو ایک ماننے والے بن گئے، پیارے آقا کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ماننے والے بن گئے، تو دوسرے نمبر پر آپ کو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکانا ہے، یعنی آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ تو دوسرا ہے الصلاۃ، کہ اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز قائم کرو، اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ یا اللہ میں ایمان بھی لے آیا، یا اللہ میں نے نماز کو بھی قائم کر لیا، کیا میں مکمل مسلمان بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے نہیں، ابھی آپ کا اسلام مکمل نہیں ہوا ہے، اسلام کی بنیاد کے اندر آپ کے اندر کمزوری ہے، پھر کیا کریں؟ تو تیسرا رکن بیان فرمایا کہ آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ اسی ایک رکن کے اوپر آج میں آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا، بات کروں گا، بیان نہیں کرنا ہے، موٹے موٹے چند مسائل ہماری فصلوں کے متعلق، زکوٰۃ کی عنوان پر، زکوٰۃ کی قسم کے، زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، اس مال کی زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے، کس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور کس مال کی کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور یہ مال کی زکوٰۃ کس کو دینا ہے، کس مال پر کتنی ہوگی، مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ تو تیسرا رکن جو اسلام کی بنیاد کے اندر ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ چوتھا رکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ الصوم، روزہ، اور پانچواں رکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحج، کہ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف بیت اللہ کے لیے اپنی قربانی دینا، اپنے مال کی قربانی دینا، اپنے گویا کے وقت کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں جانا اور حج ادا کرنا۔ یہ 5 ارکان، 5 ستون ایسے ہیں کہ جس پر اسلام کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اسلام کا پایا بنا ہوا ہے، اسلام کی بنیاد بچھی ہوئی ہے۔ اگر ایک ڈھانچے میں آپ کمزور ہیں تو آپ کا اسلام کا جو ڈھانچہ ہے وہ کمزور ہے، جھکا ہوا ہے۔ ہمارا گھر جو چاروں سمت سے چاروں دیواریں بنی ہوتی ہیں، 4 ستون ہوتے ہیں گھر کے اندر، کہ جس کے اندر پوری منزلیں 10 منزلہ 20 منزلہ مکان اور بلڈنگ کھڑی رہتی ہے۔ اگر ایک ستون گرا دیا جائے تو وہ بلڈنگ کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے گرنے کے دھسنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور وہ گرنے کے دگار پر ہوتی ہے۔ اگر 2 اس کے ستون گر جائیں تو وہ اور زیادہ جھک جاتی ہے، 3 ستون گر جائے تو اور زیادہ جھک جاتی ہے۔
اور اگر اور زیادہ گر جائیں ستون تو وہ زمین کے اندر دھس جاتی ہے، بلڈنگ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ جو 5 ارکان اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، ان 5 ارکان کی پابندی کرنا مسلمانوں کو اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 5 ارکان کا پالن کرے، 5 قوانین کو مانے، 5 قانون کو فالو کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ الحمدللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کا پیارا حبیب مانتے ہیں، اللہ کا پیارا رسول، پیغمبر اور نبی مانتے ہیں۔ نمبر 3 پر ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے میں کچھ کوتاہی کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ کے نبی نے بے شمار اس کی اہمیت کے متعلق باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر بے شمار وعیدیں بھی احادیث کے اندر آئی ہیں۔ خود فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ نے بے شمار احادیثیں کتب احادیث سے نقل فرمائی ہیں فضائل صدقات کے اندر کہ بھئی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے اوپر کیا کیا وعید احادیث کے اندر آئی ہیں، اللہ کے نبی نے کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر کیا فضیلت آئی ہے، اور کیا اللہ کی طرف سے قدر و انعامات کی بارش ہوئی ہے، وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ 2-4 حدیثیں میں زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق اور زکوٰۃ ادا کرنے کے اوپر جو چیزیں ملنے والی ہیں، جو انعام ملنے والا ہے، اس کے متعلق بتلاؤں گا، اور 2-4 وعیدیں جو زکوٰۃ نہ دینے کے متعلق احادیث کے اندر آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، اسلام کے اندر زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، زکوٰۃ ایک تاوان ہے، زکوٰۃ گویا کہ رشوت ہے۔ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کو ٹیکس نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ کو کوئی تاوان نہیں دیتا ہے، اللہ کو کوئی رشوت نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کو مان کر اپنے ما بقیہ مال کی حفاظت کرتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے نشو نما۔ بڑھوتری کا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کا نکال دیا، مستحقین تک پہنچا دیا، اب جو مال آپ کے پاس بچا ہے، مثلا 1000 روپے کے اوپر 25 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے 2.5% اسلام کے اندر، تو 2.5 روپے آپ نے نکال دیے، 25 روپے آپ نے نکال دیے، 2.5% 1000 کی زکوٰۃ آپ نے نکال دی۔ اب جو 97.5 روپے یا 25 روپے نکال دیے تو 975 روپے جو آپ کے پاس بچے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے 1000 میں سے 25 روپے کم ہو گئے ہیں، دکھنے میں نظر میں ایسا رہا ہے، لیکن میرے پیارے آقا بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، یہ جو تیرا مال کم ہوا ہے، ظاہر میں اگر کم ہوا ہے، اگرچہ کم ہوا ہے، لیکن یاد رکھ اس 25 روپے نے تیرے 975 روپے کو محفوظ کر دیا ہے۔ اس 25 روپے تیرے مال تو نے جو مال نکالا ہے زکوٰۃ کے اندر، اس کی وجہ سے تیرا یہ مال محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ، یہ محفوظ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ بڑھ کیسے گیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی تو بڑھوتری، یہاں تو 25 روپے کم ہو رہے ہیں، بڑھ کیسے گیا ہے؟ تو بڑھنے کا مثال ہم یہ سمجھتے ہیں، بڑھنے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 1000 روپے ہو تو 1100 ہو جائے، میں زکوٰۃ کا مال ادا کروں، میری 2 کنٹل سویابین ہوئی ہے، میں اگر 25 کلو اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہوں تو میری 2 کی 2.5 ہو جائے گی، میں جب بیچنے کے لیے جاؤں گا تو منڈی کے اندر میری سویابین 2 کی 3 ہو جائے گی۔ یہ بڑھنے کا مطلب ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ بڑھنے کے بہت سارے مطالب محققین نے، مفسرین نے اور محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ جو مال تیرا بچا ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، اس مال کو جب تو بیچے گا، اس مال سے جو روپیہ پیسہ اور جو چیز تیرے پاس آئے گی اور جو پیسہ تیرے پاس آئے گا، اس کم پیسے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ تیری بڑی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ وہ کام جو لاکھوں سے پورے نہیں ہوتے تھے، وہ ہزاروں سے تیرے پورے ہو جائیں گے۔ وہ کام جہاں جس کام کو کرنے کے لیے لاکھوں روپے آپ کو خرچ کرنا پڑتے تھے، لیکن تو نے جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو تو نے اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ہزاروں کے ذریعے سے سینکڑوں کے اندر وہ کام پورے کروا دے گا۔ ایک قسم یہ بیان فرمائی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ تیرے اوپر کوئی وبا آنے والی تھی، کوئی مصیبت آنے والی تھی، تیرے پاس مال موجود تھا، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کری، تیرے پاس بہت سارا مال تھا، لیکن ایک ایسی وبا آنے والی تھی، ایسی ایک بیماری تیرے گھر میں آنے والی تھی کہ جس بیماری کی حفاظت کے لیے، جس بیماری کی شفا یابی کے لیے، جس بیماری کے علاج کے لیے تو سارا مال بھی اگر ہاسپٹل میں لگا دیتا تو وہ بیماری ختم ہونے والی نہیں تھی، لیکن جب تو نے اللہ کے راستے میں اس مال کی زکوٰۃ نکال دی
تو اس مال کی زکات نکالنے کی وجہ سے اللہ نے وہ بیماری تجھ سے دفع کر دی اور وہ بیماری دور کر دی، بغیر پیسے کی وہ بیماری دور کر دی، تجھے 1 روپیہ خرچہ کرنا نہیں پڑا۔ تو یہ مال کی حفاظت ہے، یہ مال کی بڑھوتری کی، تیرا مال محفوظ رہ گیا۔ اب آپ دوسری ایک مثال دیتا ہوں میں کہ تیری ضرورت مہینے کا تیرا خرچ 10,000 روپے میں پورا ہو رہا تھا، لیکن جب تو نے زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تیرے پاس مال کم بچا، پیسہ کم بچا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ تیرا مہینہ اتنی آسانی سے گزر گیا کہ پہلے 10,000 روپے میں بھی کم پڑتا تھا، اب تو 5,000 روپے کے راشن میں بھی اپنا پیٹ پال رہا ہے اور اپنی گھر کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ یہ بڑھوتری کا مطلب ہے، یہ برکت کا مطلب ہے، یہ نشو نما کا مطلب ہے۔ بڑھوتری کا مطلب یہ نہیں میرے جیب میں 1,00,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، میں اللہ کے راستے میں 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کر دوں تو جو پیسہ بچا ہے میرا 1 کا 1,25,000 ہو جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ جو پیسہ بچا ہے اللہ تعالیٰ تیرا اس پیسے کے ذریعے سے تیری ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، اور پھر بھی تیرے مال میں کمی نہیں ہوگی، تجھے احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے اور میرے پاس مال بھی موجود ہے۔ آج عوام میں یہ مشہور ہے کہ بھائی علیم صاحب اور حافظ صاحب اور امام صاحب نے تنخواہ 10-10 ہزار کر دی، انہوں نے پیسہ میں تو گھنی برکت ہے، میرے گھر کا راشن مہینے کا 15,000 کا رہا ہے، لیکن امام صاحب کی تنخواہ 8,000 ہے۔ امام صاحب اس میں گھر بھی چلا رہے ہیں، بہترین گاڑی پہ بھی گھوم رہے ہیں، نئے نئے کپڑے بھی پہن رہے ہیں، اور الحمدللہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ بسر بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ میری 15,000 میں گھر نہیں چل رہا ہے اور امام صاحب 8,000 میں سے بھی بچا کے رکھ رہے ہیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں برکت ہو رہی ہے، یہاں برکت نظر آتی ہے، لیکن اپنے مال میں سے اگر زکوٰۃ کا مال نکل جائے تو برکت نظر نہیں آتی۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انسان اپنے مال کو محفوظ کر لیتا ہے اور اس مال کے اندر وبا سے اس کو محفوظ کرتا ہے، ضائع ہونے سے اس کو محفوظ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا مال ضائع ہو جائے، کسی کی گاڑی چوری ہو جائے، کسی کا مال چوری ہو جائے، کسی کا مال گم ہو جائے، تو سوچ لو کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں اس کے سارے مال کو لے لیا۔ اس لیے کہ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کا تو عقیدہ ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مال دینا بھی اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ میں مال دینا نہیں ہوتا، میرے خاطر بیج کی وجہ سے مال ہوتا، میرے خاطر بیج کی وجہ سے میری فصل اچھی ہوتی، میرے پانی کی وجہ سے میری فصل اچھی ہوتی، میرا بھی کھیت ہے تیرا بھی کھیت ہے، تیرا بھی 2 بیگھہ ہے میرا بھی 2 بیگھہ ہے، میں نے بھی وہی سویابین بوئی تو نے بھی وہی سویابین بوئی، تیرے کھیت میں بھی پانی ہے میرے کھیت میں بھی پانی ہے، تو نے بھی کھاتر لگایا میں نے بھی کھاتر لگایا، دونوں کسان یکساں محنت کر رہے ہیں، ایک کی 4 کی بیٹری اور ایک کی بیٹری، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ یہ خدا دے رہا ہے۔ پتہ چلا دینے والی ذات تو خدا ہے، میری محنت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، محنت تو صرف ایک سبب، ایک ذریعہ ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو بغیر محنت کے بھی ڈھیر لگا دیتا ہے، لیکن جب وہ لینے پر آتا ہے تو محنت کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو مال ہمارے گھر کے اندر آ رہا ہے یہ خود نہیں آ رہا ہے، یہ میری محنت کا ثمرہ نہیں ہے، یہ میرے پیسوں کا اثر نہیں ہے، یہ میری محنت اور میری جدوجہد اور کوشش کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے خدا نے مجھے دیا ہے، یہ تو میرے اللہ نے مجھے دیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اسلام نے ایک بہترین نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام بنایا ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ نماز کے اندر سارے ایک صف میں کھڑے ہیں، لکھپتی بھی ایک صف میں کھڑا ہے، فقیر بھی ایک صف میں کھڑا ہے، ارب پتی بھی ایک صف میں کھڑا ہے، یہاں پٹیل بھی ایک صف میں ہے، فقیر بھی ایک صف میں ہے، غریب بھی ایک صف میں، امیر بھی ایک صف میں، سارے ایک صف میں کھڑے ہیں۔ یہ اصول اسلام نے بتلایا ہے۔ اب کتنا بہترین اصول میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جن لوگوں کے پاس مال ہیں وہ اپنے مال کا 2.5%، اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالیں۔ یہ اللہ کہاں نکالیں، کس کو دیں؟ تو بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے گھر کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، اپنے پریوار کے اندر غریب رشتہ داروں کو دیکھو تو کیا کرو؟ بولے ان کو زکوٰۃ ادا کرو، ان کو اپنے مال میں سے تم کیا کرو؟ جو غریب ہیں، تیرے پاس مال ہے تو اپنی ضرورت اپنے مال سے پوری کر سکتا ہے، لیکن تیرے پریوار میں، تیرے رشتہ دار میں، تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں، تیرے گاؤں میں، تیرے آس پاس کے گاؤں میں، تیرے علاقے میں اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس مال نہیں، وہ اپنی ضرورت کیسے پورا کرے گا؟ تو بیان فرمایا کہ مالداروں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو تاکہ غریب بھی اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، تاکہ غریب بھی اپنی ضرورت کو کیا کر سکے؟ پورا کر سکے۔ جن کے پاس کھیتی ہے، فرمایا کہ تمہاری جب فصلیں نکل کر آئے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس دن تیری فصل نکل کر آئی اسی دن وزن کر کے
اگر تیری فصل اللہ کے پانی سے سیراب ہو رہی ہے تو 10واں حصہ نکال، اور اگر تیری فصل خود کے پانی سے، کرائے کے پانی سے یا محنت کے پانی سے اگر سیراب ہو رہی ہے تو اس فصل کا 20واں حصہ نکال اللہ کے راستے میں، یعنی 1 کنٹل 20 کنٹل پر 1 کنٹل 20واں حصہ، اور 10 کنٹل پر 1 کنٹل یہ 10واں حصہ۔ چونکہ ہمارے یہاں 2 فصل زیادہ ہوتی ہے، سویابین ہوتی ہے اور گیہوں ہوتے ہیں۔ ابھی سویابین کا سیزن ہے، اور سویابین کے اندر کسی نے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اپنے کھیت کے اندر موٹر چالو کر رہا ہے اور پانی پھیر رہا ہے، بلکہ وہ قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہے، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے سویابین کی فصل۔ تو یہ اللہ کی قدرتی پانی سے سیراب ہو کر اس کے بعد یہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جو سویابین تمہارے گھر کے اندر آئی ہے، غور سے سنو پٹیلو، جو زمین والے ہیں، جو سویابین والے ہیں، جو فصلوں والے ہیں، اگر تمہارے گھر کے اندر سویابین آئی ہے، چاہے وہ زمین تمہاری خود کی ہو یا وہ زمین تم نے بٹائی پر لی ہو، کرائے پر لی ہو، 1 سال کے لیے لی ہو، چند سال کے لیے لی ہو، جس نے فصل بوئی ہے، چاہے کسی کی زمین ہو، جس نے فصل بوئی ہے، فصل بونے کے بعد فصل اس کے گھر میں آئی، اس فصل کا اگر وہ سویابین کی فصل ہے تو 10واں حصہ آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گی۔ کیا مطلب؟ 10 کنٹل اگر آپ کو سویابین ہوئی ہے تو 1 کنٹل اللہ کے راستے میں دینا پڑے گی۔ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، وہ ابھی بتلاؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو سویابین کے اندر عشر نکالا جاتا ہے، یہ نکالنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، میں کہتا ہوں ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی، کل قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کو نہیں بچانے والی ہے۔ کہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا کہ وہ نماز تو خوب ادا کر رہا ہے، تہجد کی پابندی کر رہا ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، 1 وقت کی نماز اس کی فوت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کے کھیت سے فصل آتی ہے، اس کے فصل کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو اس کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اس کی پیشانی پر شکن پڑتا ہے، اس کی آنکھیں چترا جاتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، میرا مال کم ہو جائے گا، میری فصل کم ہو جائے گی، اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق بیان فرمایا، اس لیے کہ قرآن کریم میں 88 جگہ، 1 جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 10 جگہ نہیں، 80 اور 8 88 جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ قرآنی آیت کا میں ترجمہ بتلا رہا ہوں، اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ نماز اسے کل قیامت کے دن عذاب جہنم سے نہیں بچا پائے گی۔ اس لیے کہ جس طرح نماز فرض تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض تھی۔ تو نے نماز کا فریضہ تو ادا کیا، لیکن زکوٰۃ کا فریضہ تو نے کیوں ادا نہیں کیا؟ نماز تیرے بدن کی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ تیرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ نماز تیرے بدن کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ تیرے مال کو پاک کرتی ہے۔ نماز تیرے بدن کی حفاظت کرتی ہے، زکوٰۃ تیرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ نماز کی وجہ سے تیری عمر میں بڑھوتری ہوتی ہے اور زکوٰۃ کی وجہ سے تیرے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ اور نماز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ساتھ میں بیان فرمایا ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 88 مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا، اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا تو ایک فرقہ، ایک قوم ایسی کھڑی ہوئی، وہ کہنے لگی کہ اب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں ادا کی جاتی تھی، اب زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ تلوار ہاتھ میں لی اور اعلان کیا منکرین زکوٰۃ کے متعلق، مانعین زکوٰۃ کے متعلق حکم دیا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اگر وہ اپنی زکوٰۃ روک لیں گے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، میں ابو بکر، میں امیر المؤمنین، میں خلیفۃ المسلمین، میں پیارے آقا کا صحابی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ تلوار سے جہاد کروں گا اور ان کی گردنیں اڑا دوں گا کہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے آج زکوٰۃ سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ حضرت عمر پاس میں آتے ہیں، یا ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی چلے گئے، ابھی لوگوں میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد ہو جائے گا اور اسلام کے ڈھانچے کو پریشانی ہوگی، آپ اس طرح کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہوئے، عمر تیرے جیسے لاکھ بھی میرے سامنے کھڑے ہو جائے
یاد رکھ اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو ابو بکر اکیلا ایک طرف رہے گا. جس نے بھی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, جس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, میں اس کے خلاف جہاد کا اعلان کروں گا. یہ کہنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مکمل حکم حضرت ابو بکر کے اوپر الہام کر دیا ہے, ان کے سینے کو کھول دیا ہے, اور میں بھی ابو بکر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے. قارون کو جو خزانہ ملا تھا قرآن کریم میں 20ویں پارے کے اندر ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اتنا مال دیا تھا. یہ ایک زمانے میں بہت غریب تھا. ایک مختصر اس کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں. قارون کو جو مال عطا ہوا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, غالباً یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعض علماء نے بیان فرمایا ہے کہ چچا زاد بھائی تھا. وہ آ کر کہنے لگا موسیٰ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, میرے لیے درخواست کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت سارا مال دے دے, میں بہت غریب ہوں, میرے پاس ضرورت کے مطابق بھی مال نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. جب دعا کی تو آپ قارون کو اتنا مال ملا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے مال کی تجوری کی چابیاں چند نوجوان لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے. اس کی چابیاں اتنی ساری تھی اور اتنی ہیوی تھی. اب سوچیں اس کی تجوری کتنی بڑی ہوگی, اس تجوری کے اندر مال و دولت کتنا بڑا ہوگا. جب وہ خوب مالدار ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے قارون تو نے دعا کا کہا تھا, میں نے اللہ سے درخواست کی, اللہ نے تجھے مال دیا, اب تو کیا کر کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر, اس مال کی زکوٰۃ ادا کر. تو اس نے پوچھا بھائی مال کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں. تو چونکہ بنی اسرائیل کے اندر ہمارے اس میں 2.5% ہے, بنی اسرائیل کے اندر 40% نکالنا پڑتا تھا. 100 روپے پہ 40 روپے آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے, 60 روپے آپ کے ہیں. لہذا اس نے جب جوڑ بھاگ لگایا تو اپنا اتنا سارا مال زکوٰۃ کے اندر جا رہا تھا. اس نے منع کر دیا, بولے اتنا مال تو میں نہیں نکالوں گا, اس لیے کہ مال کی محبت فطرتاً اللہ نے انسان کے دل میں بٹھائی ہے. انسان سب کچھ قربان کرنا برداشت کرتا ہے, لیکن مال اگر اس کے پاس سے جاتا ہے تو وہ ششوپن میں مبتلا ہو جاتا ہے, آگے پیچھے ہونے لگتا ہے اور گویا کہ اس کے اوپر بہت بھاری بوجھ محسوس ہوتا ہے. جس طرح آج ہمارے اندر بھی اگر ہمیں زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا جائے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہرحال وہ واقعہ بھی بیان نہیں کرنا, وقت بھی نہیں ہے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ سویابین کی جو فصل ہے اس کے اندر آپ کو عشر نکالنا ہے, یعنی 10واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا ضروری ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ ابھی میرے سے پوچھ رہے تھے, بہت سارے مفتی صاحب, کہ 5 بیگھا سویابین ہوئی تھی اور 5 کنٹل ہوئی اور خرچو 10 کنٹل ہوئی گیو ہے. مائیں خرچو کتنا ہوئی گیو ہے, 10 کنٹل ہوئی گیو ہے. اب کرا تو کئی کرا, زکوٰۃ میں 5 کنٹل میں سے بھی زکوٰۃ میں دے دیں گا اگر آج 50 کلو, تو پھر بچے گا کہیں ہمارا گنے, یا تو پورا خرچہ ہی نہیں نکل رہا ہے, فصلیں برباد ہو رہی ہے, پورا خرچہ ہی نہیں نکل رہا ہے. تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو, خرچے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو فصل آپ کی آئی ہے, چاہے 1 بیگھا میں سے کنٹل آئی ہو, چاہے 1 بیگھا میں سے 10 کلو آئی ہو, چاہے 1 بیگھا میں سے 10 کنٹل آئی ہو, اس کے پیچھے جتنا خرچہ آپ کا لگا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. قرآن نے کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, جس دن تم اپنے کھیتوں سے پیداوار کو نکالو اور دانہ نکال کر لے کر آؤ, اس کو سامنے رکھو, اس کا وزن کرو, اور اگر وہ آسمانی پانی سے سیراب ہوئی ہے یعنی سویابین وغیرہ ہے تو اس کا 10واں حصہ تمہیں نکالنا ہے. 5 کنٹل پر 50 کلو آپ کو دینا ہی ہے, 10 کنٹل پر 1 کنٹل آپ کو دینا ہی ہے, چاہے آپ کی فصل گھاٹے کے اندر ہوئی ہو, چاہے آپ کا بیج بھی نہیں نکلا ہو, چاہے آپ کا خرچہ بھی نہیں نکلا ہو. یہ یاد رکھنا, غور سے مسئلہ سن لیں, چاہے خرچہ نہیں نکلا پھر بھی آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہے. بہت بوجھ محسوس ہوگا کہ اللہ میرا خرچہ بھی نہیں نکلا, ابھی داڑکیوں کو دینا ہے, مزدوروں کو دینا ہے, مشین کے دینا ہے, فلانا کام کرنا ہے, دوسری فصل سر کے اوپر ہے, اس کا بیج لانا ہے, کھاتر لانا ہے, فلانا کام کرنا ہے. اب اس میں سے زکوٰۃ کا مال نکال دوں گا, سارا مینٹیننس انسان کا سارا ذہن صرف زکوٰۃ کے 2.5% کے اوپر رہتا ہے, ایک 10ویں حصے کے اوپر رہتا ہے. یہ نہیں کہ 10 کنٹل میں سے 1 کنٹل گئے تو 9 کنٹل ابھی بھی بچا ہے, اس کو نہیں دیکھے گا 1 کنٹل جا رہا ہے, کیا سوچے گا 1 کنٹل جا رہا ہے. نہیں میرے پیارے بزرگ اور دوستو, میں نے پہلے بتلایا کہ یہ زکوٰۃ اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے, اپنے مالوں کی سیفٹی کے لیے, اپنے مال کی گویا کی حفاظت کے لیے. اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یقین ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو بھی اللہ سے نقصان والا سودا کرنے میں بھی گھاٹا نہیں ہے. حضرت اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا, چلو کون اللہ کے راستے میں مال دینا چاہتا ہے, ایک غزوے کے لیے جانا ہے, تبوک کا موقع ہے, کون دینا چاہتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی میری طرف سے 1000 گھوڑے
1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں آپ جہاد کے لیے لے جائیے. اللہ کے نبی خوش ہو گئے. حضرت عثمان بیٹھ گئے. پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دینا چاہتا ہے. قرض کا مطلب یہ کہ میں نے آپ کو دیا, آپ مجھے ریٹرن دیں گے, مجھے دوبارہ لوٹائیں گے, مجھے ایک وقت پر واپس کریں گے. تو جو زکوٰۃ ہم اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں, جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو ہم قرض دیتے ہیں. یقیناً 101% اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ ہمیں لوٹانے والا ہے. کب لوٹانے والا ہے, کیسے لوٹانے والا ہے, اور کس وقت لوٹانے والا ہے, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. جب ہمیں ضرورت ہوگی یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ لوٹائے گا کہ یہ تو قرض ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے, پھر اعلان کیا غزوہ تبوک کا موقع ہے, چلو کون صحابی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے, کون اللہ کے راستے میں مال دینا چاہتا ہے. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میری طرف سے 100 اونٹ ہے. پہلے 1000 گھوڑے دیے, اب 100 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں. اللہ کے نبی اور خوش ہو گئے. پھر اللہ کے نبی بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے اور اللہ کے راستے میں کون دینا چاہتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میری طرف سے 29.5 کلو چاندی, 29.5 کلو چاندی اللہ کے راستے میں مجاہدین کے لیے وقف ہے, جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے, اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, اللہ کے دین کی تفسیر کے لیے راستوں کے اندر نکلنے والے ہیں, اللہ کی تبلیغ کے لیے نکلنے والے ہیں. 29.5 کلو چاندی میری طرف سے. اللہ کے نبی کا چہرہ کھل گیا. پھر اللہ کے نبی نے دیکھا کہ سارا مال عثمان ہی دے دے گا تو دوسرے صحابہ کیا دیں گے. اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بلایا, عثمان ادھر آؤ, یہاں بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے پاس میں بٹھا لیا کہ اب عثمان میرے اکرام میں کھڑے نہیں ہوں گے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوں, کھڑے نہیں ہوں گے, دوسرے صحابہ کو کچھ مال دینے کا موقع ملے گا. چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی پھر ممبر رسول پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون اللہ تعالیٰ کو قرض دینا چاہتا ہے, کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دینا چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ اسے واپس فائدے کے ساتھ لوٹائے گا, چاہے دنیا میں لوٹائے یا آخرت میں لوٹائے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پاس میں نہیں بلایا, چوتھی مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی میری طرف سے 5.5 کلو سونا, 5.5 کلو سونا, سوچیے کتنی قیمت ہوتی ہے, یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں وقف ہے. جب چوتھی مرتبہ تو پھر اللہ کے نبی نے یہاں بٹھایا. پھر اللہ کے نبی 5ویں مرتبہ کھڑے ہوئے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون اللہ کے راستے میں اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے, قرض حسنا دینا چاہتا ہے. تو حضرت عثمان غنی زور سے چنگاڑے اور روئے, یا اللہ کے نبی کیا بات ہے, کیا میرا مال آپ کو پسند نہیں آیا, کیا میرا مال اللہ کو پسند نہیں آیا. میں نے اتنا سارا مال اللہ کے راستے میں دیا لیکن اللہ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا مال قبول نہیں ہوا, اس لیے آپ اور صحابہ سے لینا چاہتے ہیں. یہ کہنا تھا, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, حضرت عثمان کو بلایا, حضرت ابو بکر کو بھی بلایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا اور عرض کیا کہ عثمان تو نے اللہ کے راستے میں اتنا مال دے دیا ہے کہ اس مال کی وجہ سے, اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. یہ تھے صحابہ اکرام سخاوت کے اندر. لیکن آج ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں. اس لیے میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, زکوٰۃ ابھی سویابین کا مسئلہ ہے, اپنے مالوں کی زکوٰۃ گن گن کر نکالیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان گنت دے گا, بغیر گنتی کے دے گا. اتنا دے گا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ایسی جگہ سے دے گا آپ کے بہم و خیال میں نہیں آئے گا, ایسے وقت کے اندر دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ سوچیں گے نہیں میرا اتنا بڑا کام, اتنے لاکھوں کا کام اتنے کم پیسے میں کیسے ہو گیا, میری اتنی بڑی بیماری اتنے سے پیسے میں کیسے حل ہو گئی, میرا اتنا بڑا کام تھوڑے سے پیسے سے کیسے حل ہو گیا. یہ زکوٰۃ دینے کی برکت ہے. ایک مرتبہ ایک علاقے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں. حضرت شیخ نے آپ بیتی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک علاقے کے اندر, ایک محلے کے اندر آگ لگ گئی. وہاں پر ایک غیر مسلم کی دکان تھی, ایک مسلمان کی بھی دکان تھی. مسلمان کی دکان جلنے لگی. وہ مسلمان نے غیر مسلم کو فون لگایا, ارے بھائی جلدی آ, آگ لگ گئی محلے کے اندر, میری دکان جل گئی ہے, تیری دکان کے اندر آگ لگنے والی ہے. حضرت شیخ نے فرمایا بیتی کے اندر کہ اس غیر مسلم نے کہا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس لیے یہ بیان فرمایا کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, اس لیے کہ میں مسلمانوں کے قانون کے مطابق اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. مجھے یقین ہے, میرا عقیدہ ہے, میرے اندر کا دل بولتا ہے کہ میرے مال کو اوپر والا نقصان نہیں پہنچائے گا. اب حضرت شیخ نے بیان فرمایا کہ پورا محلہ جل گیا لیکن اس غیر مسلم کی دکان بالکل باقی تھی, ایک چیز بھی اس کی نہیں جلی تھی, ایک چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا. تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, جب غیر مسلم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالنے کی نیت سے مال دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے. ہم تو ایمان والے ہیں, ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں. سارے نیت کریں انشاءاللہ, ہمیں گھاٹا ہو کہ نقصان ہو, ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ انشاءاللہ ضرور نکالیں گے. بولو انشاءاللہ.
گن کر نکالیں گے انشاءاللہ، جوڑ کر نکالیں گے. سویابین کا پورا مینٹیننس جمائیں گے، سارا وزن کریں گے. 10 کنٹل ہوئی، 20 کنٹل ہوئی، 40 کنٹل ہوئی. 40 کنٹل ہوئی تو 4 کنٹل زکوٰۃ نکالوں گا انشاءاللہ. چاہے مجھے ایسا لگے کہ میرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن میں اللہ کو قرض دوں گا اور اللہ کے حکم کو ادا کروں گا، انشاءاللہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالوں گا. اگر آج ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کی حفاظت بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کے اندر برکت بھی دے گا، ہمارے مالوں کے اندر نشو و نما بھی بڑھے گا اور